بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبع احسان الی یوم الدین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبئہم عن ضیف ابراہیم. سورہ ہجر کی کچھ آیاتوں کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. کچھ مضامین باقی ہیں سورہ ہجر کے تعلق سے. ان مضامین میں ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا، اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے پوچھا میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں جو اس روئے زمین کا خلیفہ ہوگا. تو فرشتوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا اے پروردگارا تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جائے گی، فساد برپا کرے گی، قتل و غارت گری کرے گی. اللہ رب العالمین نے کہا میں جس چیز کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو اور آدم علیہ السلام کے درمیان امتحان رکھا. کچھ نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے اور فرشتوں کو کچھ نام سکھائے. پھر اللہ رب العالمین نے کہا وہ نام بتائیے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. تو فرشتے اتنا ہی بتائے جتنا کہ انہیں سکھایا گیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام نے نام کے ساتھ ساتھ اس کے اوصاف بھی بتائے. اللہ رب العالمین نے کہا دیکھو کہ انسان کے اندر یہ خوبی اور خصوصیتیں ہیں، چنانچہ تم سب انسان کی اس علم کی تسلیم کرتے ہوئے تم سجدہ کیجئے. یہ سجدہ تعظیمی ہے جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا. سجدہ تعظیمی فرشتوں نے کیا. انسان کے سامنے یہ امت مسلمہ پر حرام کر دیا گیا ہے کہ کوئی انسان کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، جھک نہیں سکتا. یہ امت محمدیہ پر حرام کر دیا گیا. تو فرشتوں نے سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابلیس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے. جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو کہنے لگا کہ اے پروردگارا تو نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، تو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کا حکم تھا سجدہ کرنا چاہیے تھا، سجدہ تو نے نہیں کیا تو تو رجیم ہو گیا، تو دھکارا ہوا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، یقیناً تو دھکارا ہوا ہے، مردود ہے، تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک. اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، کہا یہ انسان کو میں بھٹکا کر رہوں گا اور قیامت آنے سے پہلے تو دیکھے گا کہ بہت سارے لوگوں کو میں بھٹکاؤں گا، لیکن جو تیرے نیک بندے ہوں گے میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. وہ خود شیطان یہ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مہلت کو قبول کر لیا، کہا کہ یقیناً میرے نیک بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزوں کا تذکرہ سورہ حجر میں بھی بیان کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اہم بات کا تذکرہ کرتا ہے، بلکہ ایک واقعہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہے. ابراہیم علیہ السلام بے اولاد نہیں تھی. اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا خوشخبری دیتے ہوئے. فرشتے جب آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے. انسانی شکل میں جب آئے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا یہ تو مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی ہمیں کرنی چاہیے. چنانچہ انہوں نے ایک مینڈا لیا، ذبح کیا اور بھن کر ان کے سامنے پیش کر دیا. وہ کھانے کے لیے آگے نہیں ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں. تو پریشان ہو گئے کہ کیوں یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں. تو سمجھنے لگے کہ کہیں یہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے تو نہیں آئے، کیونکہ عموماً اس زمانے میں ایسا ہوتا جو آدمی کھانے سے انکار کرتا تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بری نیت ہوتی. جو انسان کھا لیتا، برتن میں کسی کا کھا لیتا، کبھی اس کو زندگی میں تکلیف نہیں دیتا. یہ عرب کی عادت تھی. عرب کی خوبی اور خصوصیتوں میں سے یہ خوبی تھی جس کا کھاتے تھے اس کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتے تھے، اور جس کے ساتھ برا کرنا ہوتا
کبھی زندگی میں اس کا کبھی نہ کھاتے، لیکن آج عموماً یہ کیفیت ہمارے درمیان نہیں ہے، ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کو جو ہے سب سے زیادہ برا کہتے ہیں۔ تو یہ تمام کیفیتیں جو عرب میں تھی ان کے اندر بہت ساری برائیاں جانتی ہیں، ان کے اندر ایسی خوبیاں اور خصوصیتیں بھی تھیں، تو یہ جو ہے نمک حلالی ان کے اندر کیفیت تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا کئی ایک جگہ پر تذکرہ کیا، سورہ زاریات میں بھی تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ کیا تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ پہنچا ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب یہ فرشتے آئے انسانی شکل میں تو کہا تم پر سلامتی ہو اے ابراہیم، قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا تم پر بھی سلامتی ہو، قوم منکرون، تم تو اجنبی لوگ ہو، تو چنانچہ مجھ پر ضیافت کرنا، مہمان نوازی کرنا ضروری ہے۔ تو وہ دوڑتے ہوئے گئے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجز سمین، تو ایک موٹا فربا مینڈا بھنا ہوا ان کے سامنے پیش کیا، فقربہ الیہم فقال الا تأکلون، جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو کہتے ہیں کہ کھائیے، تو وہ کھانے سے انکار کیے، الا تأکلون، پریشان ہو گئے کیوں نہیں کھا رہے ہو، فأوجس منہم خیفہ، کہ ان کے دل میں جیسے وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر ہونے لگا کہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، کہیں یہ دشمن تو نہیں ہمارے، یہ سوچنے لگے۔ تو اسی وقت فرشتوں نے کہا لا تخف، مت ڈریے، فبشرہ بغلام علیم، ہم تمہیں ایک اچھی خوشخبری لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے نواز رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے مہمانوں کی عزت کے تعلق سے، مہمانوں کی عزت کرنا اسلام کا ایک اہم تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے۔ اب دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کا لحاظ رکھنا ایمان سے جوڑ کر رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کی عزت کرے۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، لیکن ایمانی تقاضا ہے کہ ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کے کھانے کے لیے کچھ انتظام کرنا۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات بتائے گئے کہ تم جب گھر بنا رہے ہو، یقیناً تمہارے گھر کے اندر گھر کی تعمیر میں بہت سارے پلان ہوں گے، منصوبہ بندی ہوگی، لیکن تمہارا یہ خیال ہونا چاہیے گھر بناتے ہوئے مہمانوں کا بھی تمہارے اندر خیال ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراش لرجلی و فراش لامراتی و ثلاثۃ للضیفی، ایک حصہ آدمیوں کے لیے، ایک حصہ عورتوں کے لیے، اور ایک حصہ خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں مہمانوں کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ورابع للشیطان، اور گھر اتنا وسعت والا نہ ہو، اس قدر بڑا نہ ہو کہ کہیں شیطان تمہارے گھر میں جگہ نہ بنائے، چوتھا حصہ ایسا نہ بناؤ جس سے شیطان رس جائے، بس جائے گھر میں۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جتنا گھر چاہیے اتنا ہی میں رہنا ہے، عالی شان بنا کر زیادہ کمرے خالی رہیں گے تو ایسے میں شیطان بس جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مہمانوں کی عزت اور تکریم کی اس قدر تعلیم دی گئی کہ اگر کوئی مہمانوں کو حکم دیا گیا، اگر تم کسی بستی میں جاتے ہو اور وہاں پر تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کرتے، مہمان کو یہ حکم دیا گیا تم جہاں چاہے کسی بھی باغیچے میں جاؤ، گھسو اور کھا لو، تو یہ چوری نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک واقعہ تذکرہ کیا جو کہ سورہ کہف کا جو واقعہ تذکرہ کیا اللہ رب العالمین کہ وہ لوگ حضرت خضر علیہ السلام اور ساتھ ہی ساتھ موسیٰ علیہ السلام، سورہ کہف میں اللہ رب العالمین یہ واقعہ تذکرہ کرتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں گئے، مہمان بن کر گئے، وہ لوگ انکار کر دیے تو اس وقت وہ مایوس ہو کر جب واپس جا رہے تھے تو دیوار گر رہی تھی، تو وہ دیوار کو درست کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، کہنے لگے جو لوگوں نے ہمیں مہمان نوازی نہیں کی ہے، کچھ نہیں کھلایا ہے، آپ ان کی دیوار کو درست کر دیے۔ تو اسی وقت انہوں نے کہا، حقیقت میں بعد میں وہ اس چیز کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں اس دیوار کے نیچے یتیموں کا مال تھا، یہ بستی والے اتنے غلیظ ہیں کہ یہ اگر ان کو مال ظاہر ہو جاتا یہ چھین لیتے تھے،
تو شریعت میں یہ تعلیم دی گئی کہ حکم دیا گیا کہ مہمان کو کہ اگر وہ کسی بستی میں جائے اور وہاں پر ان کی عزت نہ ہو، تکریم نہ ہو، تو ایسی صورت میں جہاں چاہے جو چاہے کھا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نزلتم بقوم، تم کسی قوم میں آ جاؤ، فَأَمَرُهُمْ بِمَا يَغْنِي لِلضَّيْفِ، جب ان سے کہہ دو کہ میں مہمان ہوں، فَقَبَلُوا، اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وَإِن لَمْ يَفْعَلُوا، اگر وہ انکار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے، تو تم ان سے اپنا حق ضیف یعنی مہمان نوازی کا جو حق ہے وہ ان سے چھین سکتے ہو۔ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے مہمانوں کی عزت کے تعلق سے قرآن مجید میں 2 واقعات بیان کیے گئے۔ ایک واقعہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا، ایک اور واقعہ جلیل القدر پیغمبر لوط علیہ السلام کا تذکرہ۔ لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کس قدر کرتے ہیں، دیکھیے آپ، مہمان فرشتے تھے، فرشتے انسانی شکل میں آ گئے، آنے کے بعد کسی کو معلوم نہیں، قوم کو یہ معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں نوجوان لڑکے آئے ہوئے۔ قوم ایسی گندگی میں تھی، اتنی برائی میں تھی، اپنے جنسی خواہشوں کو مردوں سے پورا کرتے تھے۔ جب خوبصورت مرد کے بارے میں انہیں بتایا گیا تو آپ دیکھیے وہ دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر تک پہنچ گئے، پہنچ کر برا ارادہ تھا، لیکن لوط علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے، ایک نبی کا معاملہ۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ نصیحت دے رہا ہے کہ مہمانوں کی کس قدر عزت و تکریم کرنا ہے۔ لوط علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں، قوم کو یہ سمجھا رہے ہیں یہ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت کرنا تکریم کرنا میرے اوپر فرض ہے، ان کے ساتھ برا ارادہ نہ کرو، اگر تمہیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، اپنی جنسی خواہشوں کو ان کے ساتھ پورا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو لوط علیہ السلام نے اس قدر مہمانوں کی عزت اور تکریم کا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے باعث عبرت ہے۔ اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی اور خصوصیتیں ہیں، جو اخلاق ہیں، ان میں ایک اہم اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بڑی عزت اور تکریم کرتے تھے۔ پہلی وحی آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے، زمیلونی مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ تھوڑی دیر اطمینان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری جان نکل جائے۔ تو اس وقت جو حضرت خدیجہ نے جو الفاظ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان الفاظ میں ایک اہم ورڈ یہ تھا کہ آپ وہ ہیں کہ جو مہمانوں کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، کیسے اللہ آپ کو ضائع کرے گا؟ نبی بننے سے پہلے نبی کا معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی اگر ہم بات کریں، بڑی غربت، فقر و فاقہ، غریبی تھی، ہمارے جیسا ہر گھر میں اناج اس قدر بھرا ہوا ہے کہ مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن اتنی غربت ہونے کے باوجود مہمانوں کی عزت اور تکریم کرنا وہ اپنی شان سمجھا کرتے تھے۔ اب دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی ہوں، مہمان نوازی کا حق رکھتا ہوں، آپ مہمان نوازی کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے گھر میں کچھ نہیں تھا، صحابہ میں اعلان کیے کہ کون ان کی ضیافت کرے گا، مہمان میرا مہمان ہے، کون انہیں کھلائے گا؟ ایک صحابی رسول ہے، انصاری صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، معلوم نہیں کہ گھر میں کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، یہ شرف میں حاصل کروں گا۔ وہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ لے کے گئے اپنے گھر کو، لکھ جاتے ہیں اپنی بیوی کے پاس، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا صرف اور صرف ایک آدمی کا کھانے کا سامان ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں۔ انہوں نے کہا بچوں کو سلا دو، بھلا کر پسلا کر سلا دیجئے، جب ہم دسترخوان بچھائیں گے تو کھانا ان کے سامنے رکھ دینا اور گھر کا چراغ بجھا دینا، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، کھانا کھائے جیسا کروں گا۔ چنانچہ یہی معاملہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ ایثار کا جذبہ، مہمانوں کی عزت کا جذبہ دیکھیے۔ دسترخوان بچھایا گیا، اس صحابی کو بٹھایا گیا، بٹھانے کے بعد کسی بہانے چراغ بجھا دیا گیا اور ان کو سے کہا گیا کہ آپ ڈال لیجئے، کھاتے رہیے۔ یہ صحابی بیٹھ کر ان کے سامنے کھاتے رہے اس انداز میں کہ وہ چبا رہے ہیں لیکن کچھ نہیں تھا ان کے پلیٹ میں۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل کر دیا۔ سورہ
حجر کی آیتیں، سورہ حشر کی آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ کیسے صحابہ ہیں نبی کہ ان کا جذبہ، ان کا ایثار اس قدر ہے کہ یہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے نفسوں کو قربان کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صبح وہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا تمہارا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ ادا تمہاری بے انتہا پسند آئی، اللہ نے تمہاری تعریف بیان کی ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کیا یہ معاملہ تھا۔ یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت حاصل کی، تاریخ میں کئی ایک واقعات ملیں گے جس میں آپ کو یہ معلوم ہوگا صحابہ نے مہمانوں کی بے انتہا عزت و تکریم کی۔ ایک مکے سے کچھ دور کے فاصلے پر غفاری قبیلہ تھا، غفاری قبیلہ بڑا مشہور قبیلہ تھا، وہاں کے ایک سردار تھے ابو ذر غفاری، آپ نام سنے ہوں گے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے ہوئے تھے مکے میں اپنے قبیلے میں، لیکن ہمت نہیں تھی کہ مکہ جائے، اپنے بھائی کو بھیجے جاؤ محمد کے بارے میں معلوم کر آؤ۔ ان کے بھائی گئے، معلوم کر آئے اور کہا کہ میں ان سے ملا ہوں، بڑے اچھے انسان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور جذبہ ابھر گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے۔ نکل گئے ساد و سامان لے کے، مکے میں پہنچے، لیکن مکے کا ماحول ایسا تھا کہ اگر کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے، اگر کسی کو معلوم ہو جاتا تکلیفیں دینا شروع کر دیتے، تو وہ اس وقت خاموش رہ گئے کہ کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھے، کسی کو پوچھنا مناسب نہیں سمجھے۔ مسجد حرم میں بیٹھ گئے، انتظار کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی کسی کو دیکھ رہے ہیں، پہچان نہیں سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب شام ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا ان سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اجنبی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اجنبی ہوں، مکے میں نیا ہوں، گھر کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا چلیے میرے گھر، جانتے نہیں پہچانتے نہیں، اپنے گھر لے گئے، کھلائے پلائے، بستر ڈالتے ہیں، سلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد صبح ہوئی، ابو ذر نے سمجھا اگر میں یہ شخص سے ملوں گا صبح میں، یہ مجھ سے سوالات کریں گے، اس سے پہلے کہ یہ آدمی مجھ سے سوال کرے میں فوراً چلے جاتا ہوں۔ وہ اٹھے، پھر حرم میں پہنچ گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح سے شام تک انتظار کرنے لگے۔ ایسے ہی ہوا، شام ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر رات میں پھر حضرت علی کا گزر ہوا، پوچھے کہ کیا معاملہ ہے؟ چلیے میرے گھر، وہ گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے جہاں پہ کل تم نے رہا ہے۔ پھر گھر لے کے گئے، کھلائے پلائے، سلا دیے۔ پھر ابو ذر کا معاملہ یہ ہے کہ فوراً نکل گئے۔ یہ تیسرا دن تھا ان کا، تیسرے دن بھی حضرت علی کا گزر ہوگا، مہمان نوازی دیکھیے آپ، کچھ الفاظ نہیں کہہ رہے، کھلا رہے پلا رہے۔ تیسرے دن جب کھلائے پلائے، بستر پر پہنچنے سے پہلے پوچھے کیا ہے؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مسلسل آپ یہاں پر موجود ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں اگر آپ جان کی امان دیں گے تو میں بتاؤں گا، حضرت علی نے کہا میں جان کی امان دیتا ہوں، بتائیے۔ تو انہوں نے کہا میں نے محمد کے بارے میں سنا، میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت علی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا میں انہی میں سے ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، میں صبح آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، صبح ان سے ملاقات ہوئی اور اتنے متاثر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لے کر آ گئے۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ جو مہمان نوازی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھ رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مہمان نوازی کی اس قدر عزت و تکریم تھی اس زمانے میں۔ اسی طریقے سے اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات پر غور کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے، مہمانوں کی عزت و تکریم سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ عموماً ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائے ہم پریشان ہو جاتے کہ ان کو کھلانا ہے پلانا ہے، جیب سے کئی پیسے خرچہ ہو جا رہے ہیں۔ لیکن آپ یقین کیجئے جس قدر آپ مہمانوں کی عزت کریں گے، ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، اس قدر برکتیں آئیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک گھر تھا راستے میں ام معبد کے نام سے۔ ام معبد کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی ان کے سامنے گھر سے گزرتا اسے کھلائے بغیر نہیں چھوڑتے تھی وہ خاتون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ام معبد کا یہ معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی ام معبد، پوچھنے لگے اے ام معبد کیا ہماری مہمان نوازی نہیں کریں گے؟ تو ام معبد نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے،
گھر میں کچھ نہیں ہے، اگر رہتا تو ضرور تمہارے لیے میں کچھ انتظام کرتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے گھر میں ایک بکری پر پڑی، جو دبلی پتلی بکری تھی۔ تو پوچھے وہ بکری ہے، اس کا دودھ ہے نا؟ تو ام معبد نے کہا کہ اس کے پاس سے کوئی دودھ نہیں آتا، یہ اپنے قافلے سے پیچھے اس لیے ہے، میرے شوہر ابو معبد انہیں اس بکری کو اس لیے نہیں لے کر گئے ہیں کیونکہ یہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اجازت دو تو میں اس سے کچھ دودھ نکال لیتا ہوں۔ تو ام معبد کہتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سے کچھ دودھ نہیں نکلے گا، اگر آپ کوشش کرنا چاہے تو کوشش کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن لیے، بسم اللہ کہتے ہیں، اس کے تھنوں سے دودھ نتھارتے ہیں، اس قدر دودھ نکلا۔ ام معبد خود کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیے، ابو بکر پیے، پھر میں خود بھی پی، اور اس برتن میں جیسے کا جیسا دودھ باقی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ ان کے حوالے کر دیا اور آگے چلنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے شوہر ابو معبد آئے۔ ابو معبد نے دیکھا کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، لیکن برتن میں دودھ کہاں سے آ گیا۔ وہ پوچھنے لگے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے پورا واقعہ سنایا۔ جیسے وہ واقعہ سناتے ہیں، ابو معبد اپنی سواری لیے فوراً دوڑتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے کھڑے ہو کر بولنے لگے آپ وہی شخص ہے؟ کیا وہی شخص ہے جس کی تلاش میں مکے والے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں وہی شخص ہوں۔ تو ابو معبد کہتے ہیں آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کلمہ شہادہ کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو یہ اقرار کے ساتھ وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ، ام معبد کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا جذبہ تھا، اللہ نے برکت دیا۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے آئیے میرے گھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو اصحاب صفہ والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصحاب صفہ وہ لوگ جو غریب صحابہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے چپکے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے، بھوکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھے تو پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کے گھر جا رہا ہوں، تم بھی چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی لے لیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی ہانڈی بنائے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر تھوڑا سا پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر جو کچھ بھی تم نے بنایا ہے وہ لاؤ میرے سامنے پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہتے ہوئے ہانڈی سے نکالنا شروع کیے، نکالتے رہے، پورے صحابہ کھا لیے، ابو بکر کھا لیے، ابو بکر کے گھر والے کھا لیے، اور اس ہانڈی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوئی۔ جب مہمانوں کی عزت اور تکریم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے اندر برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ آپ غور کر دیکھو، جن کے گھر مہمانوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی فخر و فاقہ ان کے گھر میں نہیں ہوتا۔ یہ تاریخ ہے، اور خود ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، جتنے مہمان جس گھر میں ہوتے ہیں اس قدر برکتوں کا نزول ہوتا، اور وہاں محبتیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ مہمانوں سے نفرت کرتے ہیں ان کے گھروں میں آپ دیکھو ہمیشہ قحط سالی کا معاملہ ہوتا، فخر و فاقے کا معاملہ ہوتا۔ مدینے میں ایک وادی تھی جس کا نام تھا سنیت الوداع، جیسے آپ وہ نظم میں سنے ہوں گے، طلع البدر علینا من سنیت الوداع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوئے سنیت الوداع میں سے۔ مدینے والے بڑے مشہور، مہمان نوازی میں اس قدر مشہور ہیں کہ ان لوگوں نے ایک وادی کا نام ہی رکھا سنیت الوداع۔ سنیت الوداع کا مطلب یہ تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی مہمان آتا تو اسے کھلاتے پلاتے، اس کی مہمان نوازی کرتے، اور اس قدر عزت و تکریم کرتے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے اس وادی تک پہنچتے، سنیات تک پہنچتے، اور وہاں سے اسے الوداع کہتے، اور جاتے ہوئے بڑی دکھ سے ان کو وداعی کرتے۔ تو یہ معاملہ تھا، سنیت الوداع اس کا نام رکھا گیا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں مہمانوں کی عزت و تکریم اس قدر، پہلے تو دل میں جذبہ کچھ کرنا، لیکن جب کرنے کے باوجود جب وہ جدا ہوتے مہمان تو اس کو اپنے شہر سے لے کر اس کا سامان اٹھا کر اس وادی تک چھوڑ کر آتے تھے۔
آج بھی اگر آپ گاؤں کی طرف رخ کریں گے تو آپ کو ایسا ماحول نظر آئے گا. گاؤں کے مزاج میں ایک طبیعت میں اللہ رب العالمین نے آج بھی ان کے پاس یہ چیز رکھا ہے کہ جب آپ مہمان بن کر جاتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جب آپ ان سے جدا ہوتے ہیں ایک دل میں رنج و غم رہتا ان کے, اور بار بار آپ کے تعلق سے یہ فکر مند رہتے کہ پھر کب آئیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جذبہ ہوتا کہ جب آپ جدائی ہوتی تو آپ کا سامان وہ خود اپنے سر پر اٹھاتے ہیں اور آپ کو بس اسٹاپ پر چھوڑتے ہیں. لیکن یہ چیز کی کمی ہمارے اس شہر میں ہے, شہر کے ماحول میں ہے. ہمارے پاس جب مہمان آ گیا ہم صرف اور صرف اسی فکر میں رہتے ہیں, اسی سوچ میں ہوتے ہیں کب جائیں گے. اس کو کئی مرتبہ ہم اشارتاً بتاتے ہیں کہ آپ کی جدائی کا وقت آ چکا ہے, کب جائیں گے. اور عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا کہ اگر شوہر کے رشتہ دار آ گئے, اللہ اکبر, عذاب بن جاتا شوہر کے لیے, کہ عذاب بن جاتا شوہر کے. بار بار یہی پوچھتے ہیں کہ کب جائیں گے, آپ کے بہن آ گئے, آپ کے والدہ آ گئے, آپ کے والد صاحب آ گئے, نہ جانے کتنے الفاظ کہہ دیتے. شوہر تنگ ہو جاتا, سگی بہنوں کو کہنے پر مجبور ہو جاتا, سگی بہنوں کو جو اپنی زندگی کے کئی لمحے کئی زندگی کا ایک وقت گزارا رہتا, لیکن وہ بہنوں سے مجبور ہو کر کہتا کہ آپ ہمارے گھر سے جدا ہو جائیے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم تمام کو اس ہدایت دے. یقیناً مہمان کی مہمان نوازی سے باعث برکت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسو السلام اطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام. سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ, اور افسو السلام اطعموا الطعام, اور راتوں میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو. اگر یہ تین عمل تمہارے درمیان آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جنت میں تم داخلہ ہوگا سلامتی کے ساتھ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے. خیرکم من اطعم الطعام, تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے, ورد السلام, اور سلام کا جواب دیا کرتا ہے. یہ مہمانوں کی عزت کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اسی طریقے سے ایک بات اس میں یہ بھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے تعلق سے, کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینے کے لوگوں کا جذبہ دیکھیے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی چاہنے کے لیے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑ کر دوڑ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اونٹنی کو اللہ نے الہام کر دیا, وہ جہاں بیٹھے گی میں اس کا مہمان رہوں گا. وہ اونٹنی دوڑتے رہی, صحابہ پیچھے دوڑتے رہے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا میرے گھر کے سامنے بیٹھی, زندگی کا سب سے اہم دن, مبارک دن تھا میرے لیے, عید سے بڑھ کے تھا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سامان لیا اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں چلے گا. ابو ایوب انصاری کا معاملہ دیکھیے, گھر میں کچھ نہیں تھا. معاملہ یہ تھا کہ دو حصے بنے ہوئے تھے, ایک اوپر کا حصہ ایک نیچے کا حصہ, ایک نیچے کا حصہ. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر کے حصے پہ رہیے, ہم نیچے کے حصے پر رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کے حصے کو اختیار کیا. اب یہ اور ان کی اہلیہ اوپر رہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سخت سردی ہے, آپ جانتے ہیں مدینے کی سردی کس قدر سردی رہتی ہے, انسان برداشت نہیں کر سکتا. ان کے پاس ایک ہی چادر ہے, اوڑھنے کے لیے ایک ہی چادر ہے. وہ اور ان کے اہلیہ رہا کرتے تھے کہ اچانک ہوا ایک رات میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پانی کا گھڑا پھوٹ گیا, مشکزہ پھوٹ گیا. تو اب پانی اوپر سے گرنے کا اندیشہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ہم نے اس چادر کو اٹھا کر اس پانی پر ڈال دیا تاکہ وہ چادر جذب کر لے. اب یہ چادر ڈال دیے تو اس وقت ہمیں اوڑھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, تو ہم نے پوری رات اس سردی کے ساتھ گزارا. اور مدینے کی سردی آپ جانتے ہیں, جو مدینہ پہنچے ہیں کس قدر سردی ہوتی ہے. پوری رات انہوں نے اس انداز سے گزارا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضیافت کا جو شرف ابو ایوب کو ہوا, انہوں نے اس کا پورا حق ادا کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گزارش کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ اوپر کے حصے میں چلے جائیے, یہ آپ کے لیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے حصے میں چلے گئے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں مہمان نوازی کے تعلق سے. پھر اللہ رب العالمین نے
اصحاب الحجر کے تعلق سے بیان کیا۔ اصحاب الحجر کے تعلق سے کل میں نے بتایا تھا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ وہی قوم تھی جو قوم سمود تھی، جس کو اللہ رب العالمین نے زور کی چیخ سے ہلاک کیا۔ قوم سمود کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی طاقت سے نوازا تھا، غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ من اشد منا قوہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جب ان کے اندر غرور آیا، تکبر آیا، اپنے جسموں پر گھمنڈ آیا، تو اللہ رب العالمین نے ایک زور کی چیخ سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہ قوم کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر باعث عبرت بنایا کہ آنے والی قوم کے لیے اگر وہ اللہ کا انکار کرے، نبی کا انکار کرے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر دوسروں پر ظلم کریں گے تو ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہونے والا ہے۔ پھر اس سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، جیسا کہ میں نے کل کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ طریقے سے استہزاء کرتے تھے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بول رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہہ رہے ہیں۔ ایسے برے برے القاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو رد کرنا تھا رد کیا۔ رد کرنے کے بعد یہ آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین کہتا ہے فَوَرَبِّكَ، تمہارے پروردگار کی قسم، اے نبی آپ کے پروردگار کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ہم ضرور ان تمام سے کل قیامت کے دن پوچھیں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کا کام یہ ہے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کی ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ آپ کا پروردگار آپ کے لیے کافی ہے ان مستہزئین جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کے خلاف، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنائے ہوئے، فسوف یعلمون، کل قیامت کے دن وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، آپ کو دلی تکلیف پہنچتی ہے، بما یقولون، جو کچھ وہ الفاظ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان باتوں سے تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی دلی تکلیف ہوتی ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیے اور اللہ کے لیے سجدے کرتے رہیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ کے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین نہ آ جائے، موت نہ آ جائے، موت کے آنے تک آپ عبادت کرتے رہیے۔ یہ آیت کے تعلق سے، آخری آیت کے تعلق سے ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا حکم دیا، کب تک؟ موت آنے تک۔ موت آنے تک بھی ایک بندے مومن کو عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ہم نے زندگی میں کوئی عمل کیا اور عمل کی ابتدا کر دیے ہیں، شروعات کر دیے ہیں، اچھا عمل ہے تو اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ اگر اس کو ایک وقت تک کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، وہ وقت جیسے گزر گیا۔ جیسے مثلا ہم رمضان میں داخل ہوئے، رمضان میں داخل ہونے کے بعد ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایک نیکیاں کر رہے ہیں، ان نیکیوں کو باقی رکھیں اپنی زندگی میں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آیا اور رمضان کے ساتھ ختم ہو گیا، ہمارے عمل ختم ہو گئے۔ رمضان میں جو اعمال ہم نے کیا ہے وہ اعمال کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ آپ غیر رمضان میں بھی اگر اس کو باقی رکھے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو عمل کیا وہ شرف قبولیت سے نوازا گیا ہے۔ اگر وہ چیز آپ کی جو آپ نے عمل کیا رمضان میں، غیر رمضان میں وہ چیز باقی نہیں، آپ نمازی تھے، رمضان کے بعد بے نمازی بن گئے، آپ بہت سارے نیکیاں کرتے تھے، وہ نیکیوں کی جگہ برائیاں شروع ہو گئے، فحش چیزوں سے بچتے تھے اور وہ فحش چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا، فون کو چھوڑ دیا، کئی ایک چیزوں کو چھوڑ دیا رمضان کے احترام میں۔ اب رمضان ختم ہو گیا، ختم ہونے کے بعد پھر سے وہ چیز آپ کے پاس باقی آ گئی ہے، تو جو کچھ ہم نے رمضان میں کیا ایسا سمجھیے کہ ایک وقتی طور پر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ناکارہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، وہ اعمال برباد ہو گئے۔ تو یہ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت نہ آ جائے۔ اس کے بعد کا سورہ ہے سورۃ النحل ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے کل پیش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے پروردگارہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔